تو السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میں آپ سے بالکل ضروری بات یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ لاسٹ ویڈیو جو ہم نے باچا خان کے اوپر بنائی تھی، اس میں جو سب سے پہلی ویڈیو تھی اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ساؤنڈ کا مسئلہ تھا، وہ غلطی ہو گئی میرے سے۔ اس کے لیے جو ہے بہت زیادہ اپولوجیز کرنا چاہتا ہوں میں، کیونکہ وہ میں نے جو اپلوڈ کی ہے وہ بغیر ہی چیک کیے اپلوڈ کر دی، اور اس میں جو ہے وہ ایرر میں نہیں چیک کر سکا۔ لیکن نیکسٹ جو ہے وہ اس طرح کا انشاءاللہ مسئلہ نہیں آئے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر میں باچا خان کو جو ہے اگر میں نے 3 پارٹس کے اندر سپلٹ کیا ہے، تو وہ اس میں میں نے جو پہلی ویڈیو میں جہاں پر جا کے ساؤنڈ زیادہ ہوتا تھا، بیک گراؤنڈ میوزک زیادہ ہوتا تھا، تو اس کا جو پارٹ 2 ہے میں نے وہیں سے سٹارٹ کیا ہے جہاں سے پچھلی ویڈیو میں مسئلہ آ رہا تھا۔ تو آپ پارٹ 2 کو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ باچا خان کی ایک ہی ویڈیو بناؤں، اور وہ بھی آپ کمنٹس میں مجھے بتا دیں، میں وہ آپ کے لیے بنا دیتا ہوں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی بہت خوبصورت اور دلچسپ ہونے والا ہے۔ آج ہم بات کرنے لگے ہیں الیگزینڈر دی گریٹ کے بارے میں، یعنی کہ اسکندر اعظم کے بارے میں۔ تو ناظرین، اسکندر اعظم جو کہ 323 سے لے کر 350 قبل مسیح تک جو ہے وہ مقدونیہ کا حکمران رہا، اور وہ یونان کی کئی شہری ریاستوں کے ساتھ ساتھ اس نے مصر اور فارس کو بھی جو ہے وہ فتح کر لیا تھا۔ اور ناظرین، یہ بہت کم عمری میں کیا تھا۔ صرف یہی نہیں، اس نے باقی علاقوں کو بھی جو ہے وہ فتح کرنا شروع کر دیا، اور اس کی سلطنت جو ہے وہ مصر سے لے کے یعنی فارس سے لے کر جو ہے وہ ہندوستان تک پھیل گئی۔ تو ناظرین، اسکندر اعظم جو صرف 22 سال کی عمر میں اس دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکل پڑا، اور یقیناً اس جذبے کی جو بنیاد تھی وہ یہی تھی کہ اس کے باپ کا خواب تھا کہ وہ اس پوری دنیا پر جو ہے وہ قبضہ کرے۔ اب جو ہے وہ اس چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کر چکا تھا۔ اسکندر اعظم نے جو ہے وہ پوری پریپریشن کے ساتھ جو ہے وہ اپنے سفر کا آغاز کیا، لیکن اس کے باپ کو جو ہے وہ دشمنوں نے قتل کروا دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ الیگزینڈر کے اوپر پوری کی پوری جو ہے وہ ذمہ داری آ گئی کہ وہ اپنے باپ کے مشن کو پورا کرے۔ تو ناظرین، جب اسکندر اعظم کا باپ قتل ہوا تب اسکندر اعظم صرف 20 سال کا تھا، اور جو ہے وہ اس کو بغیر کوئی محنت کرے ہی جو ہے وہ مقدونیہ کا تخت مل گیا تھا، اور وہ مقدونیہ کا حکمران بن گیا تھا۔ لیکن اگر عام طور پر بات کی جائے تو اس دور میں جیسے ہی بادشاہ قتل ہوتا تھا یا بادشاہ جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا تھا، تو تخت کے لیے بے شمار دعوے دار کھڑے ہوتے تھے۔ ہر وہ شخص جس کے پاس ذرا بھی موقع ہوتا کہ وہ تخت تک پہنچ سکے تو وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرتا تھا۔ تو جو ہے وہ اسکندر اعظم کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑی۔ اس کے کچھ ریزنز ہیں۔ اس میں سب سے بڑا پہلا جو ریزن ہے وہ یہی کہ اسکندر اعظم جو ہے وہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور اس دور میں جو ہے وہ اسکندر اعظم کے مقابلے میں کوئی خاص دعوے دار نہیں تھا۔ اور ایک انٹرسٹنگ پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ اسکندر اعظم نے جو بھی اس کا دعوے دار ہو سکتا تھا یا جس کو شک تھا کہ وہ میری حکومت حاصل کر سکتا ہے یا مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اسکندر اعظم نے جو ہے وہ احتیاطاً ہی جو ہے وہ ایسے لوگوں کو قتل کروا دیا۔ یہاں تک کہ اپنی ماں کے اکسانے پر اس نے اپنی دودھ پیتی بہن کو بھی قتل کروا دیا۔ تو ناظرین، اسکندر اعظم جو بچپن سے ہی بہت زیادہ خوش قسمت تھا، کیونکہ اس کو بغیر کسی جدوجہد کے ہی تاج یعنی کہ تخت یعنی کہ مقدونیہ کی حکمرانی مل گئی تھی۔ اور اس کی ایک اور بہت بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس کو ارسطو جیسا استاد ملا، اور ارسطو اس زمانے میں سب سے زیادہ ذہین اور جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھا استاد یعنی کہ ایک اچھا انسان مانا جاتا تھا۔ اور اس کا جو والد تھا یعنی کہ الیگزینڈر یا اسکندر اعظم کا جو والد تھا جس کا نام فلپس تھا، اس نے جو ہے وہ اسکندر اعظم کی جو جسمانی تربیت تھی اس کے اوپر بھی بہت زور دیا، اور اس کو بھی بہت ضروری سمجھتا تھا۔ اس لیے اس نے جو ہے وہ اسکندر اعظم کو محل سے دور ایک پرفضا مقام پر جو ہے وہ پہنچا دیا، اور وہاں پہ جو ہے اس نے تربیت حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ اب وہ اس لیے بھیجا کہ وہ محل کی جو ہے وہ آسائشوں سے اور عیش و عشرت سے جو ہے وہ سست نہ پڑ جائے۔ اب محل سے اتنی دور ایک بیابان علاقے میں، ایک پرفضا علاقے میں جو ہے وہ اس نے جنگی فنون کو بھی سیکھا۔ وہاں پہ اس نے گھوڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار بازی اور جتنے بھی جو ہے وہ لڑائی کے طریقے تھے وہ اس نے وہاں پر مشقیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ارسطو نے اس کی ذہنی تربیت بھی بہت زبردست کی۔ اسی وجہ سے وہ جو ہے وہ ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر بہت ہی قابل انسان تھا۔ تو ناظرین، حکمرانی کے ابتدائی دنوں میں ہی سکندر نے جو یونان کا دارالخلافہ تھا ایتھنز کے نام سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ریاست کے ارد گرد جتنے بھی شہر آباد تھے یا جتنی بھی ریاستیں آباد تھی، اس نے چاہا کہ ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا لے۔
اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ جس مہم پر جانا چاہتا تھا یعنی کہ پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا، اس کی سوچ یہ تھی کہ اگر وہ دنیا کو فتح کرنے نکل گیا تو پیچھے سے کوئی اس کی ریاست پر حملہ نہ کر دے گا، اس کو کوئی فتح نہ کر دے۔ تو یہ بہت ضروری اس نے سمجھا کہ آس پاس کی ریاستوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملایا جائے۔ اس کام میں جو ہے وہ تقریباً 2 سال بیتنے کے بعد جو ہے وہ اس نے کافی ارد گرد کے علاقوں کو تلوار کے زور پر ہی جیت لیا، اور کچھ علاقے بغیر لڑے ہی جو ہے اس کے ساتھ مل گئے۔ تو ناظرین، اب الیگزینڈر یعنی کہ سکندر اعظم جو ہے وہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکل چکا تھا۔ اب کافی حد تک جو ہے وہ شمال اور مغرب کو وہ کافی حد تک سیٹسفائی ہو چکا تھا، کیونکہ ادھر جو ہے وہ کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا، وہ سارے علاقے جو ہے اس کے کنٹرول میں تھے۔ اب اس کی نظر جو ہے وہ مشرق کی جانب پڑی، اور مشرق میں اس کو ایران کی سلطنت نظر آئی، جو کہ بہت وسیع و عریض سلطنت تھی، جو کہ بحیرہ روم سے لے کر ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ اور اس سلطنت کے اندر جو ہے وہ پہاڑ، جھیل، سمندر جو ہے وہ ہر قسم کا موسم یعنی کہ 4 کے 4 موسم یعنی کہ ہر وہ چیز اس ایران کے اندر موجود تھی جو کسی بھی ملک کو کامیاب یا خوشحال بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو اب اس کے علاوہ جو ہے وہ اب ایران کو ہم پوری تو نہیں لیکن آدھی دنیا ضرور کہہ سکتے تھے، اور ایران کے اندر ہر رنگ اور نسل کا جو انسان وہ رہتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کی جو سلطنت تھی وہ لاکھوں میل کے اوپر پھیلی ہوئی تھی۔ تو ناظرین، ایران کے اوپر حملہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ایران کا جو شہنشاہ تھا جس کا نام دارا تھا، اس نے سکندر اعظم کے خلاف یعنی کہ جو لوگ تھے ان کو خفیہ طریقے سے مدد کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دراصل اس کی جو فوج تھی یعنی کہ ایران کی جو فوج تھی اس میں بہت بڑی تعداد یونانیوں کی بھی تھی، اور وہی یونانی تھے جو کہ مقدونیہ کے شروع ہی سے ہی خلاف تھے، اور انہی کے اکسانے کے اوپر دارا نے یہ قدم اٹھایا۔ تو ناظرین، 334 قبل مسیح یعنی کہ 334 قبل مسیح میں سکندر اعظم جو کہ مقدونیہ سے 35,000 فوج لے کر جو ہے وہ نکلا، اور اس فوج کے اندر 30,000 جو تھے وہ سوار تھے یعنی کہ کچھ گھڑ سوار تھے اور کچھ جن کی سواریاں مختلف تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 5,000 جو فوجی اس کے ساتھ تھے وہ پیدل تھے۔ اب اس کی جو پیدل فوج تھی اس میں سب سے مشہور جو چیز تھی وہ یہی تھی کہ اس کا ایک یونٹ ہوتا تھا پراپر، جس کو جو ہے وہ مقدونوی جتھا کہتے تھے۔ اب وہ ہوتا کیا تھا کہ وہ 256 کا جو ہے وہ سکوئر ہوتا تھا یعنی کہ ایک مربع شکل کا ایک یونٹ ہوتا تھا جس میں 256 اس کے سینک ہوتے تھے۔ اب وہ ہوتا اس طریقے سے تھا کہ ہر قطار میں جو ہے وہ 16 جو ہے وہ بندے ہوتے تھے، اور وہ 16 ہی قطاریں ہوتی تھی، تو 16/16 جو ہے وہ وہی آپ کا 256 ہی نکلتا ہے۔ تو ناظرین، 16 قطاریں اور جو ہے وہ ہر قطار میں 16 سپاہی، اور وہ ایک سکوئر شکل میں ہوتے تھے، اور اسی کو جو ہے وہ مقدونوی جتھا کہا جاتا تھا، اور یہ بہت ہی مشہور تھا۔ اب ان کے ہاتھ میں جو نیزے ہوتے تھے وہ 16 فٹ ہی لمبے ہوتے تھے، حتیٰ کہ 5ویں قطار میں جب کوئی سپاہی اپنا نیزہ آگے کرتا تھا تو وہ پہلی قطار سے اس کی نوک باہر نکلتی تھی۔ تو اس حساب سے یہ چلتے تھے اور اسی حساب سے یہ حملہ کرتے تھے۔ تو ناظرین، آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک دستہ تھا۔ تو ناظرین، اب فوج جو ہے وہ ایران کی طرف چل چکی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پورے تیاری کے ساتھ چل چکی تھی اور حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اور راستے میں جو ہے وہ دریائے گریوی کوس کے پاس ایک چھوٹے سے ایرانی لشکر کے ساتھ سکندر اعظم کا ٹاکرا ہو گیا۔ اب اس لشکر میں جو ہے وہ 20,000 پیدل فوج اور 20,000 سوار موجود تھے، اور اس لشکر کی جو کمان تھی وہ دارا کے بہت ہی قریبی لوگوں کے پاس تھی، جس میں دارا کا دماد اسٹیپتھرویٹس بھی شامل تھا۔ تو ناظرین، اسی ویڈیو کو آگے ہم کنٹینیو کریں گے، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ ایران کو جو ہے وہ سکندر اعظم نے فتح کس طریقے سے کیا، اور کیا کیا اس نے جنگی اصول اپنائے، اور کس طریقے سے کس خوبصورتی سے اپنی فوج کا جو ہے وہ کم سے کم نقصان ہونے دیا، اور آگے والی فوج کو جو ہے وہ اس نے کس طرح ہرایا، اور ان کے ساتھ جیتنے کے بعد کیا سلوک کیا۔ تو یہ بہت سی چیزیں آگے انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں۔ تو ملتے ہیں ہم کل کسی ویڈیو میں۔ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، اسی وجہ سے کل والی ویڈیو میں ہم ملیں گے، اور آج کے لیے جو آپ مجھے اجازت دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کا بہت اچھا رسپانس رہا پچھلی ویڈیوز میں، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے جو ہے وہ چلتے ہیں، اور ملتے ہیں پھر اس کے پارٹ 2 میں۔ تو تب تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔